سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ۔ اور تمہارا ہے آدھا مال جو چھوڑ کر دنیا سے چلی جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے واسطے چوتھا حصہ ہے ان کے ترکے میں سے، وصیت کے بعد یا قرضے کے بعد، اور بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس مال میں سے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے، جتنا کچھ بھی تم چھوڑ گئے وصیت کے بعد جو تم کرو یا قرضے کے بعد۔ اور اگر آدمی وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا ایسی عورت ہو اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں 1/3 میں، اس وصیت کے بعد جو ہو چکی ہے یا اس قرض کے بعد جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات سے میراث کے احکامات چل رہے ہیں۔ میراث سب سے پہلے آدمی کے اصول و فروع، یعنی باپ اور اولاد، باپ دادا یا اولاد بیٹا پوتا، یہ سب سے پہلی قریبی رشتہ داریاں ہیں انسان کی، تو میراث پہلے تو ان کو ملتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کی بھی وراثت کے احکامات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر میاں بیوی میں سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، دائیں بائیں کے رشتے ہیں، تو اس کے احکامات آج کی آیت میں بیان ہوئے۔ بیوی کے بارے میں اور میاں کے بارے میں وراثت کا اصول یہ ہے کہ اگر اولاد ہو، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا دونوں ہی ہوں، تو اس صورت میں بیوی کا حصہ 8واں ہو جاتا ہے، 1/8۔ کل میراث میں سے 1/8 حصہ بیوی کا ہوتا ہے، اور اگر 2 بیویاں ہیں تو وہی 1/8 حصہ ان کے درمیان مزید نصف ہو جائے گا، یعنی ایک بیوی کا 16واں حصہ بنے گا پھر، اور اگر 4 ہیں تو مزید تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ اولاد ہونے کی صورت میں، آدمی کے مرد کی اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ یہ بنتا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں ان کو پھر 1/4 ملتا ہے۔ کل وراثت کا سب سے پہلے جو حصہ ہے وہ 1/4 ان کو دیا جائے گا۔ اور اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کی وراثت ہے، تو اس میں مرد کا حصہ کتنا ہے، اس کے خامد کا حصہ کتنا ہے جو موجود ہے،
تو اس میں یہ ہے کہ اس کا دگنا کر لیں. اگر اولاد ہے تو پھر اس کا چوتھا حصہ خاوند کا، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا آدھا. کل وراثت جو بیوی کی ہے اس میں سے آدھا حصہ میاں کو ملے گا. اور یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ وصیت کے بعد یا قرضے کے بعد ہے. پیچھے بھی وصیت کا تذکرہ ہوا، پھر قرضے کا تذکرہ ہوا، آگے کی آیت میں بھی وصیت کا تذکرہ بھی ہے اور قرضے کا. تو اس بات کو بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاکید اور اہمیت بیان ہو جائے کہ اگر کسی وارث نے، کسی مرنے والے نے کوئی وصیت کر رکھی ہے تو وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے یہ کام ہوں گے. اور ان دو کاموں میں سے بھی وصیت کا تذکرہ پہلے ہے اور قرضے کا تذکرہ بعد میں ہے. لیکن یہ جو ترتیب ہے یہ صرف وصیت کے اہتمام کے لیے ہے، ورنہ جو عملی ترتیب ہے، ادائیگی کی ترتیب ہے، اس میں قرضہ پہلے آئے گا. تجہیز و تکفین کے انتظامات ہو جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو وراثت سے نکالی جاتی ہے وہ قرضہ نکالا جاتا ہے. اور یہ وراثت سے بھی مقدم ہے، وصیت سے بھی مقدم ہے، کیونکہ وصیت تو حق اللہ ہے نا. آدمی یہ راہ للہ کسی کے لیے کر دی اس نے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن جو قرضہ ہے یہ حق العبد ہے، یہ بندے کا حق ہے جو اس میت کے ذمے پڑا ہوا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانے تک یہ معمول رہا کہ جو بندہ جنازہ لایا جاتا آپ کی خدمت میں تو آپ پوچھتے کہ اس نے کوئی قرضہ تو چھوڑا. تو آپ اگر یہ کہا جاتا جی قرضہ چھوڑا ہے اور اس کی ادائیگی کا بندوبست موجود ہے تو پھر تو آپ جنازہ پڑھا دیتے. لیکن اگر قرضہ چھوڑا ہوتا اور ادائیگی کا بندوبست نہیں کرتا تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، آپ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا جنازہ. یعنی اس چیز کی جانب اشارہ ہے کہ قرضہ لینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آدمی کو اس سے بہت بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور پیچھے ورثہ کے ہاتھ میں بات گیم ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، وہ دے نہ دیں، آپ تو بے بس ہو گئے نا. انسان جب دنیا سے چلا گیا تو وہ تو بے بس ہے، بے چارہ ہے. صحیح معنوں میں بے چارہ یہی ہے جس کا کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں تو آدمی بے چارہ سے بے چارہ جو ہے کچھ نہ کچھ پھر بھی اس کا چارہ رہتا ہے. کچھ بول سکتا ہے، کچھ کہہ سکتا ہے، کچھ سن سکتا ہے، اور نہیں تو دستے سوال دراز کر سکتا ہے. لیکن جو دنیا سے چلا گیا وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو بے چارہ ہے صحیح معنوں میں. اس لیے قرضے سے انسان کو بہت بچنا چاہیے. اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ محض اپنے جو ہے وہ تعیش کے لیے اور اپنی لگژریز کے لیے، تعیشات کے لیے قرضہ لینا یہ اچھی صفت نہیں ہے. اور خدا نہ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بزنس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے قرضے کو ایک اچھی چیز بنا کر ثابت کرتے ہیں. پہلے لوگوں میں خواہشات پیدا کرتے ہیں، ڈریم لینڈ میں اپنا گھر بناؤ، فلاں گھر بناؤ، یہ کرو وہ کرو. اس کے لیے آپ کی جیب میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم قرضہ دیتے ہیں یہ لوگ. اور زندگی بھر قرضوں کے بوجھ میں کولو کا بیل بن کے گزر جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے، اسٹیٹس اونچا کرنے کے قرضے لے لیتے ہیں لوگ. شادی اچھی کرنی ہے اس کے لیے قرضہ پکڑ لیا. کیوں اچھی کیوں کرنی ہے؟ کہ اگر فلاں رشتہ دار نے اتنا بڑا ولیمہ کیا تھا، میں نے نہیں کیا تو میری ناک کٹ جائے گی. تو جو ناک سنبھالتے سنبھالتے جو ہے انسان کی کمر دوہری ہو جاتی ہے، قبر پر بوجھ بن جاتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ صرف منگنی پر بینک سے کئی لاکھوں روپیہ سود پر قرض پکڑ لیتے ہیں. اور پھر یہ تو اور بھی لعنت ہے، سود کا قرضہ یہ تو اور لعنت ہے. قرضہ تو ویسے بھی بری چیز ہے، لیکن اس پر اگر سود پہ پکڑا ہے تو پھر تو وہ ایسی دلدل ہے کہ آدمی مکھی کی طرح اسے نکل نہیں پاتا. ایک پاؤں کھینچتا ہے دوسرا پھنس جاتا ہے، دوسرا کھینچتا ہے تیسری پھنس جاتی ہے. دوسری قرضے سے بچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کام وراثت کی تقسیم بعد میں، قرضوں کی ادائیگی پہلے. آگے پھر اگلا حکم یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کی نرین اپنی اولاد بھی کوئی نہیں، سلبی اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، اور جو اس کے والدین ہیں وہ بھی ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کے وارث بنیں گے اس کے دائیں بائیں کے رشتہ دار، بہن بھائی. تو ان بہن بھائیوں میں سے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بہن بھائی جو ہے وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک عام طور سے جو ماں شریک اور باپ شریک، یعنی دونوں میں سگے بھائی جسے کہتے ہیں، سگے بہن سگے بھائی. ان کا حکم تو انشاءاللہ نساء کے آخری جو رکوع ہے اس کے اندر آئے گا.
اور ایک صورت ہے کہ صرف باپ شریک بھائی یا بہن جسے اللاتی کہتے ہیں میراث کی اصطلاح میں، اور ایک ہے ماں شریک بہن بھائی، اسے اخیافی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ صرف اس صورت کا ہے، تیسری صورت کا، کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، نہ بیوی ہے، بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ پوتے ہیں، اولاد بھی نہیں، اصول و فروع میں سے کچھ نہیں ہے۔ ہاں بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی بھی وہ جو صرف ماں شریک ہے۔ تو ان لوگوں کا حصہ کیا ہے کہ ان کو صرف سدس ملے گا۔ اگر ایک بہن ایک بھائی تو دونوں کو ہر ایک کو ایک سدس، یعنی چھٹا حصہ، چھٹے حصے کو اگر ڈبل کریں تو ایک تہائی بن جائے گا، 1/3 یہ ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر دو سے زیادہ بھی ہوں، 2 بہنیں 1 بھائی، 2 بھائی 1 بہن، پھر بھی انہوں نے رہنا اسی ثلث کے اندر ہی ہے۔ تو یہ ان کا حصہ ہے۔ اور یہاں بھی پھر یہ تاکید دوبارہ فرما دی، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ سب کرنے ہیں آپ نے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد، غیر مضار۔ لیکن فرمایا کہ وصیت کرنے والے کو چاہیے اور قرضہ لینے والے کو بھی چاہیے کہ پچھلوں کے لیے مصیبت نہ کھڑی کر جائے، وصیت کوئی ایسی نہ کر جائے کہ پچھلوں کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا میرے اوپر، سخت بیماری آ گئی، مجھے لگا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، حضور میری عیادت کے لیے تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو جا رہا ہوں، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو مجھے فرمایا میں اپنے مال کا کیا کر جاؤں، مال کافی سارا تھا، تو کیا میں سارا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا آدھا؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 تک تمہیں اختیار ہے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے مال کو کہیں راہ خیر میں لگا دو، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آگے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تترکہم عالۃ یتکففون الناس، اگر تم اپنے ورثاء کو خوشحال چھوڑ جاؤ اور اچھی زندگی گزاریں، وہ کچھ مال اتنا دے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو یہ دوسری جانب سے یہ شریعت جو ہے نا، یہ اعتدال کا نام ہے، بیلنس کا نام ہے، کہ ایک جانب جو دنیا سے جا رہا ہے اس کو بھی کہا گیا کہ نہ زیادتی نہ کر کے جانا، اور جو کچھ وہ کر گیا ہے پھر پچھلوں کو کہا گیا کہ اب تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اگر وہ وصیت کر گیا ہے تو 1/3 تک اس وصیت کو پورا کرو، غیر مضار، یعنی اس نے کوئی نقصان نہیں کیا، ایسی وصیت نہیں کی۔ وصیۃ من اللہ، فرمایا کہ جیسے تم اپنے لوگوں کی وصیتیں پوری کرتے ہو تو یہ اللہ کا حکم، اللہ کی وصیت ہے۔ شروع میں بھی یوصی کا لفظ آیا، وصیت کا لفظ، یعنی انتہائی تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے بھی ہیں، اور اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں کچھ نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں آخرت میں بھی کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ دنیا میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ تحمل سے کام لیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اپنی پکڑ کو روک لیتے ہیں، اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھٹی ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کچھ بڑا ہے جو دنیا میں مل نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس چیز کا خیال رکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔